ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے شفیق صاحب نے سعودی عرب سے کال کی تھی اور ڈاکٹر صاحب اس کا آپ جواب دینا چاہیں گے. بریک پہ گئے تھے اس لیے فوری طور پر جواب نہیں دے سکیں. ڈاکٹر صاحب پلیز. جی آئی تھنک شفیق صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا اور ان کی انفارمیشن کے لیے میں یہ بتاؤں کہ ہمارے وقت میں تقریباً 7% سالانہ اکنامک گروتھ ہو رہی تھی. $300 فی کس آمدنی بڑھ کے $1000 فی کس 3 گنا زیادہ آمدنی میں اضافہ ہوا. 2007 میں $8 ارب کی فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی. دنیا کا سب سے بڑا ریفائنری کا جو پلانٹ تھا اس کا MOU سائن ہوا پورٹ خلیفہ پوائنٹ پہ, جو UAE نے کرنا تھا انویسٹ. اوورسیز پاکستانیز نے پاکستان میں بے شمار انویسٹمنٹ کی ان ریئل اسٹیٹ, ان بزنسز, اور 1200 لاکھ نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اور اس قسم کی مایوسی بالکل نہیں تھی. سو آئی تھنک کہ ہمیں دینا چاہیے کریڈٹ. اگر اچھی باتیں ہوئی ہیں تو اچھی بات پہ بھی کریڈٹ دینا چاہیے, اگر بری بات کوئی ہوئی ہے تو اس پہ بھی بولنا چاہیے. اور دیکھیں جس طریقے سے اکانومی ہر تیسرے پانچویں سال اگر ڈبل ہو رہی تھی تو اس قسم کی رفتار تو بالکل کسی دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جا رہی تھی. اور پاکستان پہلی دفعہ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید غربت سے ہمیں نجات مل جائے, اور جو ڈیٹا آیا ہے کہ 17% بلو دی پاورٹی لائن تک پہنچ چکے تھے, اور پچھلے 2 سال کی انفلیشن نے اس سارے گینز کو وائپ آؤٹ کیا ہے اور ہم تقریباً 40% کے قریب پہنچ گئے. ہمارے نمائندے ریاض اینڈی کراچی سے ہمارے ساتھ آئے تھے موجود ہیں, اور ریاض اینڈی سے صورتحال پوچھتے ہیں کیونکہ کراچی سب سے بڑی مارکیٹ ہے ناظرین, کموڈٹی کی بھی سب سے زیادہ یوزر بھی وہاں پر ہے. دالوں کی صورتحال بھی, کراچی کو ہم بینچ مارک لے رہے ہیں, یہاں پر دال ایک غریب کھاتا ہے, اس کی صورتحال کہاں پہنچی ہے. اینڈی یہ بتائیں کہ پچھلے سال سے اگر کمپیئر کریں دالوں کی قیمت, صرف دالوں کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ انیس یہ اضافہ 255% سے لے کر تقریباً 90% تک ہے. لائک اگر مونگ کی دال کی بات کرتے ہیں تو پچھلے سال وہ 38 روپے کلو تھی جو اس وقت 140 روپے کلو ہے. اسی طرح مونگ کی دھلی, مونگ کی جو گرین مونگ کی جو دال ہے اس کی بھی کچھ اسی قسم کی پرائسز ہیں. کابلی چنا یہاں پہ بہت استعمال ہوتا ہے, اس کی اگر آپ پرائس دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی 50% سے زیادہ کا انکریز ہے. سو اوور آل اگر آپ صرف دالوں کی بات کرتے ہیں جس کو غریب لوگوں کی فوڈ کہا جاتا تھا تو وہ ان کی پہنچ میں نہیں رہا. وہ اٹس ویری ریئر. جو لوگ پہلے 1 کلو دال لیا کرتے تھے اب مشکل سے وہ پاؤ اور آدھا پاؤ دال یعنی کہ بیچارہ غریب جو ہے وہ دال کھانے سے بھی گیا. اینڈی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین جو فگرز ہمارے پاس ہیں وہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اس میں آپ کو گراف دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ اضافہ ہے کتنا زیادہ. فار ایگزامپل اگر دال مونگ کی بات کریں جو فگر ہمارے پاس ہے, ایوریج یہ ہے, اور اس میں جو لاسٹ قیمت تھی 40, اگر ہم 2007 کی بات کریں 40 روپے تھی, 135 پہ آ گیا ہے. دال معاش جو ہے 55 روپے کی تھی 165 روپے کی ہو گئی ہے, جیسے اینڈی کہہ رہے 255% کا اضافہ ہو گیا ہے. لوبیا میں 47 روپے کی تھی 100 روپے کا اضافہ ہو گیا. کالا چنا 35 روپے کا تھا 65 روپے کا اضافہ ہو گیا. مسور کی دال 88 روپے کی تھی 115 روپے کی ہو گئی ہے. جیسے اینڈی کہہ رہے ہیں کہ جو کھاتے تھے بیچارے دال وہ دال کھانے کے قابل بھی نہیں رہے, اور پرسنٹیج وائز جو ہے 90% سے 255% تک کا جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے. تو جو بیچارے دال کھا کے گزارا کر لیتے وہ اب کیا پانی سے روٹی کھائیں, مطلب یہاں حالات وہاں جا رہے ہیں. دیکھیں یہ بات ہے کہ ہمیں ایک تو یہ جو ہماری ہول سیل مارکیٹس ہیں یہاں پہ بھی ڈی ریگولیشن کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ جو مڈل مین ہے اس وقت فارمر کو یہ پرائس پرابلی نہیں ملتی, بٹ یہ اس کی جیب میں نہیں جا رہا, یہ مڈل مین جو ہے اس کی جیب میں جا رہا ہے. تو فارمرز کی اور ریٹیل آؤٹ لیٹس اور کسٹمرز کے درمیان یہ جو مڈل مین بیٹھے ہیں, یہ جو ہول سیل مارکیٹس ہیں, ان کو ہمیں ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا. یہاں سے ہمیں یہ ان کے جو مارجنز ہیں یہ کم کرنے پڑیں گے, اور پھر یہ تھوڑی بہت آئے گی کنٹرول میں, کیونکہ اس وقت یہ جو ہول سیل مارکیٹس کی اجارہ داری ہے اس کو توڑنا پڑا. اور یہ بھی میرا خیال ہے یہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو ان کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے ہول سیل مارکیٹس پہ, کہ وہ وہاں پہ سارے مل کے بڑھا رہے ہیں. سو وہ بھی ایک قسم کی کارٹلائزیشن بنی ہوئی ہے جس کو ہمیں توڑنا چاہیے. سو آئی تھنک اس ایریا کو بھی ٹوٹلی دیکھنا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ فارمر کا ایکسیس ٹو دا مارکیٹس آلٹرنیٹ
طریقہ کار بھی ہونے چاہیے, کوآپریٹیوز بھی بنا سکتے ہیں, فیوچرز مارکیٹ اور فیوچرز مارکیٹس کی بہت ضرورت ہے. فیوچرز مارکیٹ ایکچولی ہوتی اسی لیے دیکھیں اس وقت ایک موقع ہے کہ ہم ایگریکلچر کو ڈی ریگولیٹ کر دیں. انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر اگر آؤٹ پٹ ہے تو انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر ان پٹ ہو, اور اس کے مطابق ایگریکلچر سیکٹر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, اور آئی تھنک ہم اپنی ییلڈس کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں, اور اس ایریا میں ہمیں پورا انویسٹمنٹ بھی کرنی چاہیے. اور آؤٹ ریچ جو ہے یونیورسٹیز اور جو ادارے ہیں ریسرچ کے, ان کی فائنڈنگز فارمرز تک نہیں پہنچ رہی کیونکہ ایکسٹینشن سروسز نہیں ہیں. جہاں آپ 25 ارب روپیہ اسٹیل مل کو دے رہے ہیں, اگر وہ 25 ارب روپیہ آپ ایکسٹینشن کے اوپر لگائیں اور فارمرز تک وہ سپورٹ پہنچائیں, وہی 25 ارب روپیہ آپ پاکستان کے اساتذہ کو دیں, ان کی تنخواہیں بڑھائیں تاکہ وہ بچوں کو بہتر ٹرین کر سکیں. تو یہ چیزیں ہیں ہماری پرائرٹیز, کہ ایک طرف تو ہم وہ 280 ارب روپیہ سفید ہاتھیوں کو کھلاتے جا رہے ہیں, دوسری طرف جہاں پہ ہم انویسٹ کریں اور اپنی ییلڈس کو بہت زیادہ امپروو کریں, اپنی انڈسٹریلائزیشن کو زیادہ امپروو کریں, انڈسٹریل اسٹیٹس بنائیں, اور یہ سرخ فیتے کو ختم کریں, اس طرف ہم جب آئیں گے تو پھر ہماری اکانومی دوبارہ سے چلنی شروع ہو جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں فیوچرز مارکیٹ کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں, کئی دفعہ میں بات کر چکا ہوں. میرا اپنا رائے یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف کسان کو پروٹیکشن دینی, دیکھیں 950 والی کی ہم بات کرتے ہیں, وہ پیسہ کسان کی جیب میں نہیں گیا. اگر تو اس کے پاس ایک فیوچر مارکیٹ کی کوئی آسان سی ونڈو ہوتی جہاں اس کو اب یہ کہتے کہ تم اپنا مال کاٹنے سے پہلے بیچ دو, تو وہ اپنے آپ کو کہیں ہیجی کر لیتا. اس کو پتا تو ہوتا کہ آئی تھنک فیوچر مارکیٹ تو بہت کرٹیکل ہے فار دی ایگریکلچر سیکٹر, تاکہ اس سے پرائسنگ سگنلز بھی آتے ہیں اور فارمر کو پتہ بھی لگتا ہے کہ اس کو کیا پروڈیوس کرنا چاہیے اور کس بھاؤ اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ بکے گی. تو یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ ایک اسٹرکچر ہے اکانومی کا, اس میں یہ اسینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں. کموڈیٹیز مارکیٹ از اسینشیل انسٹیٹیوشن آف اے مارکیٹ. ایک کال اور لے لیں, جی بہت لوگ کال کر رہے ہیں اصل میں ہمیں. رضوان صاحب ہیں ہمارے ساتھ ساہیوال سے. رضوان صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میرا سوال ہے اپنا ڈاکٹر صاحب سے کہ ہمارے ہمسایہ ملک چائنا ہمارے یہاں انڈسٹری لگانا چاہتا ہے. چائنا ہمارے یہاں انڈسٹری لگائے گا تو بے روزگاری کم ہوگی, اور ہمارے جتنے سیاستدان ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ان کا کروڑوں اربوں ڈالروں میں اپنا اکاؤنٹ سے باہر, اگر وہ سارا پیسہ ادھر پاکستان میں شفٹ کیا جائے تو کیا اس سے بے روزگاری یا ہماری اکانومی کم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ رضوان بہت شکریہ بات کرنے کی. ڈاکٹر صاحب کمنٹ. جی بالکل, آئی تھنک کہ انہوں نے صحیح بات کی ہے کہ پاکستان میں کرپشن کا جو لیکیج ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے, اور اب جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس قسم کی باتیں کر رہی ہے 200-250 کروڑ کا جو پچھلے پروگرام میں بات کر رہے پچھلے میں آئی ہے, تو یہی پیسہ اگر پاکستان کی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگے, یہی پیسہ اگر ہماری عوام کی ڈیولپمنٹ پہ لگے, تو ظاہر ہے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا. آپ یہ سمجھیں نا کہ ابھی پنجاب کا بجٹ فار ایگزامپل آیا ہے, تو ہم اس دن یہی بات کر رہے تھے کہ پورا کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے پنجاب کا, وہ 23 ارب روپے ہے, اور ایک ہی گو میں ہم نے 25 ارب سٹیل مل کو دے دیا. امیجن کریں کہ وہ 25 ارب اگر ہم نے پنجاب میں یا سندھ میں یا باقی صوبوں میں اساتذہ کو دیا ہوتا تو کتنے بہتر ہم تعلیم کو کر دیتے, ان کی جو قابلیت ہے اچھے قابل قسم کے ٹیچرز لے سکتے. سو پاکستان میں تو اس قسم کی جو چوری ہے یہ بھی چوری ہے, اسٹیل میل از آلسو چوری, اور وہ گورننس کے سارے ایشوز ہیں اس میں. ایک اور کال لیتے ہیں. ناظرین لاہور سے شاہد اسلم ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, کیا کہنا چاہیں گے ایک عام آدمی کے بجٹ کے حوالے سے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بار بار سفید ہاتھ